الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ یعنی عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ صفات میں نہ اس کی طرح کوئی ہے، نہ افعال میں نہ اس کی طرح کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہ احکام میں اور نہ اسما میں نہ اس کے نام میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی وہ اس کا وجود جو ہے واجب ہے، وہ ہے، یقیناً ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے۔ اور عدم محال، یعنی غائب ہونا یہ محال ہے۔ اللہ نہ ہو یا کبھی کسی گھڑی کسی وقت اللہ ہم سے غافل نہیں ہو سکتا، مطلب وہ اس کے لیے یہ محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے دل میں کیا خیال کر رہے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں، یہ اس کو علم ہے۔ قدیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے بھی یہی معنی ہے، قدیم اور ازلی، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، یعنی اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ عقیدہ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی اس کی جو ذات ہے کہ اس کو جاننا یہ عقلاً، ہماری جو عقل قاصر ہے، ہماری جو ناقص عقل ہے، کم عقل ہے، اس کو سمجھنا اس کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ محال ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا بھی محال ہے کہ اس کی ذات کیا ہے۔ کیا کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 4، اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکے کہ نفس ذات کی مقتضی ہے اور عین ذات کو لازم۔ عقیدہ نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل، یعنی اس کی جو صفات ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اس کی صفت ہے، اور نہ زیر قدرت داخل، یعنی نہ اس کی جو صفات ہے وہ کسی کے نیچے نہیں ہے، وہ اس کی صفت ہی ہے۔ عقیدہ نمبر 7، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی جو صفت ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بد دین ہے۔
عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔ یعنی جو اس دنیا کی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی انسان کو، کسی پتھر کو، کسی معبودان باطلہ کو قدیم مانے وہ کافر و مرتد ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو مومن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے کل بات ہوگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک پروردگار، یا اللہ ہم نے ابھی جو کچھ بھی عقیدے کے متعلق باتیں کی، ہمارے کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی، اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے عقیدے میں پختگی عطا فرما، ہمیں اپنے سروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں مولا کریم ہم سب کو غیروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما، ہمیں اپنا ہی محتاج فرما، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمیں نیک بنا، صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔